شہر کی ایک پرانی اور ویران گلی میں ایک مٹھائی کی دکان تھی۔ دن کے وقت عام لگتی، لیکن جیسے ہی رات آتی وہاں ایک پراسرار خاموشی چھا جاتی۔ دکان کا مالک علی تھا، نرم دل اور محنتی، مگر کئی مہینوں سے اسے عجیب و غریب باتوں کا سامنا ہو رہا تھا۔ رات کو جب وہ دکان بند کرتا تو اندر سے برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دیتی، جیسے کوئی اندر چمچ چلا رہا ہو۔ کئی بار صبح آ کر دیکھا تو شوکیس میں رکھی مٹھائیاں غائب ہوتی تھیں، حالانکہ دروازہ تالا سے بند ہوتا تھا۔ ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ آج رات وہ خود دکان پہ رکے گا تاکہ پتہ چلے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ گھڑی نے 12 بجائے تو گلی میں اندھیرا چھا گیا۔ دکان کے کونے میں رکھا دیا ٹمٹمانے لگا۔ اچانک اس نے کان لگایا، ایسے لگا جیسے کسی نے آہستہ سے سرگوشی کی ہو۔ علی! اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے ہمت کی اور دکان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ اچانک برتن زمین پہ گرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی انویزیبل ہاتھ نے جان بوجھ کے گرایا ہو۔ اس نے ہلکی روشنی میں دیکھا کہ مٹھائیوں کی پلیٹیں خود بخود ہل رہی ہیں۔ کمرے میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور شیشے پر دھن جم گئی۔ دھن میں ایک لفظ ابھرا، بھوک۔ علی کا سانس رک گیا، یہ دیکھ کر کہ شیشہ خود بخود لکھ رہا تھا۔ وہ باہر بھاگنے لگا، مگر دروازہ اندر سے بند ہو گیا، جیسے کسی نے طاقت سے روک دیا ہو۔ اچانک دکان کے کونے سے ایک سایہ دار وجود نمودار ہوا، لمبا، کالا اور آنکھیں آگ کی طرح سرخ۔ وہ سایہ بولا، یہ جگہ ہماری ہے، یہ مٹھائیاں ہماری غذا ہیں۔ علی کانپ گیا، اس کے قدم زمین پر جڑ گئے۔ اچانک شوکیس کے اندر کی ساری مٹھائیاں ہوا میں اڑنے لگیں اور ایک ایک کر کے غائب ہونے لگیں۔ پھر سائے کے ساتھ کئی چھوٹے وجود بھی ابھرے، جیسے چہروں پر سڑاند اور آنکھوں میں روشنی۔ وہ سب ایک ساتھ کہنے لگے، ہم صدیوں سے یہاں ہیں، تم نے ہماری نیند خراب کی ہے۔ علی نے زور سے چیخ ماری، مگر آواز باہر نہ نکلی، جیسے گلا دبا دیا گیا ہو۔ دیا بجھ گیا، دکان مکمل اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اندھیرے میں صرف سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک جن نے اس کے کان کے قریب آ کے سرگوشی کی، آج کے بعد یہ دکان تمہاری نہیں، ہماری ہے۔ اچانک پوری دکان ہلنے لگی، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ علی نے اندھیرے میں بھاگنے کی کوشش کی، مگر ہر کونے پر سایہ دار جن کھڑے تھے۔ زمین ٹھنڈی پڑ گئی، جیسے برف جم گئی ہو۔ علی کے پاؤں ہل نہ سکے۔ ایک بڑے جن نے آگے بڑھ کے اپنی لمبی کالی انگلیاں اس کے کندھے پہ رکھ دیں۔ جیسے ہی انگلی چھوتی، علی کو لگا جیسے پورا جسم جل رہا ہو۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب صبح ہوئی تو محلے والے دکان پہ پہنچے۔ دروازہ کھولا تو مٹھائیاں سڑ چکی تھیں، ہر طرف جلنے کی بو آ رہی تھی۔ اندر علی بے ہوش پڑا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن پتھرائی ہوئی۔ وہ زندہ تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی وہ ہونٹ ہلاتا اور ایک ہی لفظ کہتا، بھوک، بھوک۔